غرناطہ کی مسجدوں میں اجتماعی اذان ہوتی تھی۔ مؤذن مینار پر کھڑے ہو کر ایک ہی وقت میں ایک ہی طرز میں اذان دیتے تھے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور حی علی الفلاح کی آواز پتھریلی گلیوں اور سرخ کھپریل کی چھتوں سے ٹکراتی ہوئی پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ لوگ اللہ کا حکم سنتے تھے، وضو کرتے تھے اور مسجدوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ 1 جنوری 1492 کو عشاء کی اذان ہوئی۔ اہل شہر نے معمول کے مطابق نماز پڑھی، چراغ بجھائے اور سو گئے۔ 2 جنوری کی صبح فجر کا وقت آیا، لیکن اس دن اذان نہیں ہوئی۔ دن چڑھ گیا مگر گلیاں، مکان اور چھتیں اللہ کے حکم کو ترستی رہیں۔ لوگ پریشانی میں باہر نکلے تو پتہ چلا اندلس کی آخری مسلمان ریاست پیرات کے اندھیرے میں فتح ہو چکی ہے۔ ابو عبداللہ محمد شہر کی چابیاں فرڈینڈنڈ اور ملکہ ازابیلا کے حوالے کر کے الحمرا خالی کر گیا ہے اور شہر اب عیسائی فوجیوں کے قبضے میں ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر اچانک پورے شہر میں چرچ کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ لوگوں کی نظریں گھنٹیوں کا پیچھا کرتے کرتے مسجدوں کے میناروں سے اٹک گئیں۔ شہر کی ہر مسجد کے مینار پر چرچ کی گھنٹیاں لگ چکی تھیں اور جہاں کل تک مؤذن ہوتے تھے وہاں اب پادری گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ پورے شہر نے گریبان پھاڑے اور دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ یورپ سے مسلمانوں کی آخری ریاست ختم ہو چکی تھی۔ سقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کو 2 آپشن دیے گئے: ملک چھوڑ دیں یا پھر عیسائیت قبول کر لیں۔ لاکھوں مسلمان مراکش اور ترکی شفٹ ہو گئے اور ہزاروں نے جھوٹ موٹ کی عیسائیت قبول کر لی۔ یہ گھروں سے باہر عیسائی ہوتے تھے، لیکن جو ہی صحن میں داخل ہوتے تھے بش سے بشیر اور ڈیوڈ سے محمد داؤد بن جاتے تھے۔ وہ چھپ کر نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن مجید بھی۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا، مخبری ہو گئی اور فرڈینڈنڈ نے مشکوک مسلمانوں کے لیے سور کا گوشت لازم قرار دے دیا۔ جو کھا گیا وہ بچ گیا، جس نے انکار کیا وہ مارا گیا۔ یہ سلسلہ بھی 100 سال تک چلتا رہا۔ 1609 میں بادشاہ نے مسلمانوں کو پوری نسل کو ملک بدر کر دیا۔ یوں بیچارے مسلمان عیسائی ہونے کے باوجود جلا وطن ہو گئے۔ تاہم یہ جاتے جاتے قرآن مجید، احادیث کی کتابیں، آباء و اجداد کا شجرہ اور اپنا حال دل گھروں کی دیواروں میں چھپا گئے۔ یہ اوراق آج تک پرانی عمارتوں کی دیواروں سے نکلتے ہیں اور پڑھنے والوں کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ اس دوران 500 سال تک غرناطہ میں نماز اور اذان پر پابندی رہی، یہاں تک کہ 2003 آیا اور حکومت نے غرناطہ میں مسجد بنانے اور اذان دینے کی اجازت دے دی۔ اور آپ اللہ کی حکمت دیکھیے، 1 جنوری 1492 کو غرناطہ میں آخری اذان عشاء کی تھی اور 2003 میں 511 سال بعد غرناطہ کی فضا میں پہلی اذان فجر کی تھی۔ یوں اللہ نے اپنے نام کا ٹوٹا ہوا دھاگا 500 سال بعد وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے اسے توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج غرناطہ میں اسلام اپنی نشاط ثانیہ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اسپین کے باشندے اسلام بھی قبول کر رہے ہیں اور ملک میں اللہ کا پیغام بھی پھیلا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں یاسین بھی شامل ہے۔ یہ یاسین کون ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہم یاسین سے کیسے ملے یہ کہانی زیادہ دلچسپ ہے۔ ہم 70 لوگوں کا گروپ 22 مئی کو اسپین کے وزٹ پر آیا۔ یہ پاکستان سے آئی بیکس کا اسپین کا پہلا ٹور تھا۔ سینجن ممالک پاکستانیوں کو گروپ ویزے نہیں دیتے۔
لیکن اسپین ایمبیسی نے ہمارے گروپ کو پہلی مرتبہ اکٹھے ویزے دیے اور یوں ہم 70 لوگ اسپین پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ فیملیز بھی تھیں، بچے بھی، نوجوان بھی اور بزرگ بھی، اور یاسین ہمارا گائیڈ تھا۔ یہ نو مسلم ہے، اس کا والد کیوبن اور والدہ اسپینش ہے۔ یاسین نے اسلام قبول کیا اور ہم سے 1000 درجے بہتر مسلمان بن گیا۔ یہ کیا خوبصورت تلاوت کرتا ہے اور اسلام کی کیا خوبصورت تشریح کرتا ہے۔ یہ میرے بیٹے شمائل کی دریافت تھا۔ یہ دونوں فروری میں گروپ کے لیے ہوٹل اور حلال ریسٹورنٹ تلاش کرتے رہے اور آخر میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ یاسین واقعی ہیرا انسان ہے، اس نے گروپ کے دل و جان سے خدمت کی۔ ہم غرناطہ پہنچے تو یہ ہمیں اس جگہ لے گیا جہاں سے 500 سال پہلے اسلام کو نکالنے کی جسارت کی گئی تھی، مگر اسلام وہاں واپس آیا اور آ کر کمال کر دیا۔ ہم الحمرا میں اس گیٹ کے سامنے بھی گئے جہاں سے ابو عبداللہ محمد نے اپنے خاندان کے ساتھ دنیا کے خوبصورت ترین محل کو الوداع کہا تھا۔ دنیا میں ہزاروں محل ہیں، ہزاروں نئے بھی بنیں گے، لیکن الحمرا صرف ایک ہے اور یہ ایک ہی رہے گا۔ عربی زبان میں احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ یہ محل کیونکہ سرخ پتھروں سے بنایا گیا تھا لہذا اس کا نام الحمرا رکھ دیا گیا۔ محل خلیفہ محمد بن یوسف نصر نے بنایا تھا۔ وہ ابو امیہ کی شاخ بنو نصر سے تعلق رکھتا تھا اور دیندار اور خوف خدا سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ محل مکمل ہوا تو اسے دیکھ کر اس کے منہ سے واہ نکل گیا۔ بادشاہ کو فوراً احساس ہوا وہ غرور کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت سجدے میں گرا، اللہ سے معافی مانگی اور حکم دیا سفید سنگ مرمر پر واللہ غالب اللہ لکھا جائے اور پورے محل کی دیواروں پر لگا دیا جائے۔ لاکھوں ٹن سفید سنگ مرمر لایا گیا، ہزاروں نقاش بلائے گئے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے پتھر کے ہر ٹکڑے پر واللہ غالب اللہ کن کیا اور محل کی ہر دیوار پر نصب کر دیا بے شک اللہ ہی غالب ہے۔ یہ فکرہ آج بھی الحمرا کی ہر دیوار پر کندہ ہے۔ ابو عبداللہ محمد الحمرا کی قدر و منزلت سے واقف تھا، لہٰذا اس نے اسے بچانے کے لیے ہر چھوٹی بڑی طاقت سے مدد مانگی۔ فیض کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، ترکی کے عثمان بادشاہ کی منت بھی کی اور کیتھولک چرچ سے بھی درخواست کی، لیکن اسے ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی، لیکن ایک ذات تھی جس نے الحمرا کی حفاظت کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ تھا ہمارا پروردگار رب کائنات۔ اس سے اس محل کو زمین بوس نہیں ہونے دیا، لہذا آج بھی الحمرا کی دیواریں واللہ غالب اللہ کی گواہی دے رہی ہیں۔ عیسائی دنیا کے قلب میں موجود مسلمانوں کی اس آخری نشانی کی ہر دیوار پر قرآنی آیات لکھی ہیں اور عیسائی دنیا ان آیات کی حفاظت کر رہی ہیں۔ الحمرا کی دیواروں پر کند آیات کو چھونے پر پابندی ہے۔ حکومت اسے عالمی ورثے کی حفاظت قرار دیتی ہے، لیکن یاسین کا دعویٰ تھا یہ حکم حکومت نہیں اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا کسی غیر مذہب کے بے وضو انگلیاں اس کے مقدس نام اور مقدس کلام کو چھوئیں، لہٰذا اس نے دیواروں کو ٹچ کرنے پر پابندی لگوا دی۔ الحمرا آج بھی دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، محل ہو، انسان ہو یا پھر سلطنتیں ہوں، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، لوگ اور حکومتیں نہیں۔ اور وہ لوگ کتنے بے وقوف تھے جو الحمرا کی حفاظت کے لیے انسانوں کی منتیں کرتے رہے۔ وہ ایک بار سجدے میں گر کر اللہ سے مدد مانگتے تو محل کے ساتھ ساتھ آج تک ان کی سلطنت کو بھی زوال نہ آتا۔ ہم نے الحمرا میں گھومتے ہوئے چپے چپے پر اللہ کے اس اعلان کو محسوس کیا۔ الحمرا کا
पानी का निज़ाम बहुत शानदार था। दरियाए डारो महल से 150 फुट गहराई में बहता है। दुनिया में 800 साल कबल पानी को गहराई से ऊंचाई तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, लेकिन अरबों ने न सिर्फ ताज़ा पानी अलहमरा तक पहुंचाया बल्कि पूरे शहर को भी फराहम किया। इस ज़माने की आर्किटेक्ट पानी के बहाव से 6 मील उलट चले और जहां महल और पानी का बहाव बराबर हो गया, वहां से इन्होंने पानी का चैनल बनाया और छोटी सी आबी शाख महल की तरफ मोड़ दी और यूं ताज़ा पानी महल पहुंच गया। इससे इन्होंने आपाशी भी की, फवारे भी चलाए, गुसल खाने भी आबाद किए और पानी को घुमाकर शहर भी पहुंचाया। यूं पानी पूरे शहर से घूमकर दोबारा दरिया में शामिल हो गया। आब रसानी का ये सिस्टम आज 800 साल बाद भी कायम दायम है। आज भी अलहमरा के फवारे कशिशे शकल से चल रहे हैं और महल के दरख्तों और पौधों की आबियारी भी इसी से हो रही है। हमारे ग्रुप ने स्पेन में 10 दिन गुजारे। हम मैड्रिड भी गए, टोलेडो भी, करतबा भी, सेविया भी, गरनाता भी, मुर्सिया भी, अलीकांते भी, वेलेंशिया भी और बार्सिलोना भी। हम जहाँ गए लोगों ने बड़ी खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया। ये पाकिस्तान से टूरिस्ट का पहला ग्रुप था, लिहाजा हमें देखकर पाकिस्तानियों की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते थे। ये कहते थे हमने आज तक यहाँ सिर्फ इंडियन ग्रुप देखे हैं, हम आज स्पेन की गलियों में उर्दू सुनकर कितने खुश हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। काश पाकिस्तान के लोग भी इस इज्जत और फख्र के साथ यूरोप की गलियों में फिर सकें। हम गरनाता के मेयर फ्रांसिस्को रोड्रिगोज से भी मिले। हमारे ग्रुप फेलो सैफुल्लाह ज़िया ने इसे पंजाबी पग गिफ्ट की। मेयर पगड़ी पहनकर ऑफिस से बाहर आ गया और देर तक ग्रुप के साथ तस्वीरें बनाता रहा। मेयर ने ग्रुप को दावत दी, आप लोग गरनाता में बिजनेस करें, हम आपको ज़मीन भी देंगे और कर्जे भी। हमें बिजनेसमैनों की अशद ज़रूरत है। हमने इससे वादा किया हम सितंबर में बिजनेसमैनों और सरमायाकारों का ग्रुप लेकर गरनाता आएंगे। इसने खुशी से हाथ मिलाया और कहा, आप लोग आएं, मैं शहर के ताजरों और सरमायाकारों को आपके सामने बैठा दूंगा ताकि गरनाता में भी एक छोटा सा पाकिस्तान बन सके।